بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عوامی پاکستان زندہ باد۔ جناب، آج ہم جن موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے عمران خان کی گرفتاری۔ لوگ کیوں نہیں نکلے؟ پاکستان میں چلتی ہوئی فرعونیت والی حکومتیں، قانون قدرت کیا ہے، اور الیکشن کب ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی گرفتاری پر کہ عمران خان بہت ڈینگے مارتا تھا کہ مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، ہے کسی میں طاقت تو مجھے گرفتار کر کے دکھائے۔ تو اس کی گرفتاری پر اس کی یہ ساری ڈینگیں ختم ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ وہ جو باتیں کرتا تھا وہ صرف ڈینگیں ہی تھی، ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو جو قوانین ہیں ملک کے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اگر ان قوانین پر عمل کیا جائے تو کوئی بھی آدمی ان کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ تو پتہ نہیں یہ لوگ کس گھمنڈ میں اور کس بات پر یہ باتیں کرتے ہیں کہ مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، کسی میں طاقت ہے تو مجھے گرفتار کر کے دکھائے۔ یہ تو دراصل قوانین پاکستان اور پاکستان کی ریاست کو چیلنج کرنے کے برابر ہے۔ اور اس کے علاوہ قوانین قدرت بھی جو ہیں وہ ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قوانین کے آگے کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا، ادھر اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو عمران خان نے جس طرح حکومت چلائی اور جس طرح اس نے مخالفین کے ساتھ بہت ہی سخت رویہ کیا مگر ظالمانہ رویہ رکھا، اور عوام کے لیے اس نے کیا کچھ کیا؟ تو کچھ بھی نہیں کیا سوائے مہنگائی کے، اور ملک کی جو اقتصادی حالت تھی وہ ڈیفالٹ کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ تو اس کو لانے والوں نے جب سوچا کہ بھائی اب ملک بیٹھ جائے گا، تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس کو گھر بھیجا جائے اور دوسری پارٹیوں کو لایا جائے تاکہ ملک سنبھل سکے۔ تو عمران خان تو IMF کے شرائط جو ہے وہ منظور بھی نہیں کیے، اور اس کے الٹا اس نے پیٹرول بھی سستا کر دیا، اور وہ جو دوسری سبسڈی تھی جو IMF کو کہنے پر وہ نہیں دینی تھی وہ بھی دے کر چلا گیا۔ تو ملک ایک بڑے بحران میں شکار ہو گیا۔ اور اترنے کے بعد جو اس نے ڈرامے کیے، میں لانگ مارچ کرتا ہوں، حکومت کو گرا دوں گا، 6 دن میں تاریخ دے دے گے، دوبارہ حکومت میں آ رہا ہوں، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری اس کی باتیں یا تو وہم تھی یا تو اپنے آپ پر بیجا وہ بھروسہ اور غرور تھا، مگر یہ بات آدمی پتہ نہیں کیوں بھولے ہوئے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے تابع ہے، اور اس کے قانون کے آگے چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی فرعون ہو، کتنا بھی نمرود ہو، اور کتنا بھی ابو جہل ہو، وہ اس کے سامنے نہیں آ سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہیں وہ غلط لوگوں کو پکڑتے رہتے ہیں، مگر لوگ اس کو نہیں سمجھتے، اور اس کو لوگ جو ہے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا داری کی سیاست ہے، یہ فلان ہے، یہ میرے مخالفین نے کیا ہے، یہ اس نے کیا ہے، یہ اس نے کیا ہے، مگر حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ غلط کام کا نتیجہ غلط ہی نکلے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے گرفتاری پر لوگ نہیں نکلے، اور کہیں کہیں بس 10-15 لوگ نکلے۔ تو لوگ نہیں نکلے تو کیوں نہیں نکلے؟ اور عمران خان اور اس کی میڈیا جو یہ دعوے کرتی ہے کہ کروڑوں لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، تو وہ کروڑوں لوگ کدھر گئے بھائی؟ وہ تو ظاہر تو نہیں ہوئے۔ در حقیقت یہ ہے کہ 9 مئی کا جو انہوں نے واویلا مچایا اور جو فوجی املاک پر حملہ کیا، وہ ان کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور اس میں اس نے
باہر کے لوگ ہی کچھ علاقہ جات کے لوگ لا کر ہی ادھر یہ سارا دنگا فساد کرایا، اور اپنی پارٹی کے سب لوگوں کو اس نے پہلے سے ہی پری پلانڈ ہدایات دے رکھی تھی کہ اگر میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو آپ کو یہ کرنا ہے، اور فوج میں جو میرے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ انقلاب لائیں گے، اور پھر میں خمینی کی طرح دوبارہ آ کر وہ فوجی لوگ مجھے لا کر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیں گے۔ مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ بھائی میں بار بار ایک بات کا ذکر کرتا ہوں کہ قوانین قدرت اور اللہ تعالیٰ کے قوانین وہ آپ کی مرضی پر نہیں چلتے۔ آپ نے جیسا کیا ہے، جیسا بویا ہے، وہ آپ کو ضرور کاٹنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اب اگر آپ کو نہیں یہ سمجھ آتا اور آپ فرعون سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں جو کچھ کہوں گا، جو جیسا کروں گا ویسا ہی ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون بہت مضبوط آدمی تھا، اور اس کی بہت بڑی مضبوط حکومت تھی، اور بنی اسرائیل ایک کمزور قوم تھی اس وقت، تو اس کا کمزور قوم کا پیچھا کراتے کراتے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے لشکر کو فرعون سمیت سمندر میں ڈبو دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اور مجھے تعجب لگتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی حکمران آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو، اللہ کے خوف کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب حکمرانوں نے یہاں فرعون بن کر حکومت کی ہے۔ فوجی ڈکٹیٹروں کو تو چھوڑیں، ان پر تو بڑا الزام ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہیں، وہ ظالم ہیں۔ تو ہم جمہوری لوگوں پر آتے ہیں تو بھٹو سے لے کر بھٹو اور نواز شریف اور عمران خان، یہ تینوں بڑے متکبر اور غرور والے آدمی تھے، اور انہوں نے جو بھی حکومت کی بڑے مغرورانہ انداز میں اور تکبر کے ساتھ کی، اور مخالفین کے ساتھ سب تینوں نے بہت بڑے مظالم کیے۔ نواز شریف نے نہیں کیا کیا مخالفین کے ساتھ مظالم؟ عمران خان نے کیے، بھٹو نے کیے۔ تو بھٹو نے جو کچھ کیا، بھٹو نے تو اس پر الزام ہے لوگوں کو قتل کرانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ سزا دے دی، اور بھٹو کا قتل بھی، یہ جو میڈیا کے لوگ بیٹھے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جھوٹا قتل تھا، بھائی وہ جھوٹا قتل اور جھوٹا مقدمہ کس طرح تھا؟ وہ بھٹو کے دور میں ہی بھٹو کے خلاف داخل ہوا تھا۔ احمد رضا قصوری نے داخل کیا تھا اپنے باپ رضا قصوری کے قتل کا۔ بھٹو کی زندگی میں، بھٹو کی حکومت میں بھٹو کے خلاف ہی داخل ہوا تھا، اور وہ سیشن عدالت کے حکم پر داخل ہوا تھا۔ تو وہ جھوٹا مقدمہ کس طرح تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنا لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہیں اور اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ خدا کے خوف سے ڈرو بھائی، اتنا جھوٹ مت بولو۔ کسی کو تم پوچھتے ہو تو بھلے پوچھتے رہو، مگر جھوٹ بول کر اور یہ تاریخ کو مسخ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی پکڑ ہے، اللہ جھوٹے لوگوں کو بھی پکڑتا ہے۔ تم جب جھوٹ بول کر ایک آدمی کو مہاتما بناتے ہو تو اس کی بھی سزا تم کو ہی ملے گی۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران جو بھی آتا ہے وہ فرعون بن کر کرتا ہے، چاہے نواز شریف ہو، چاہے بھٹو ہو، چاہے عمران ہو، اور ان کو ان کی سزا ملنی ہے اور ملتی رہتی ہے۔ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، اور عمران کے ساتھ کیا ہوا، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو، اللہ کے ڈر کو بھولے ہوئے ہیں۔ میں صاف صاف کرتا ہوں، کوئی کسی کا کتنا بھی حمایتی ہو، بھٹو کا ہو، نواز کا ہو یا عمران کا ہو، مگر یہ سب لوگ فرعون کی طرح حکومت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے قوانین قدرت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور ساری دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تابع ہے، اور اس کے قوانین کے تابع ہی چلتی ہے۔ کوئی چاہے کتنا بھی دھرتی پر طاقتور ہو، اللہ کے قوانین کو بدل نہیں سکتا۔ تو یہ جو فرعون والی حکومت ہے اور فرعون کی طرح ہے، وہ ان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہونا ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ اب آتے ہیں تو عمران خان تو گرفتار ہو گیا، اب اس کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے؟ وہ آزاد ہوتا ہے یا نواز اور نواز شریف اور مریم کی طرح سزائیں ہوتے ہوئے وہ جو ہے ضمانتیں کرا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ عمران خان بھی اسی طرح ضمانت کرا کے باہر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں عجیب قانون ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے الگ قوانین ہے۔ وہ سزائیں ہوتے ہوئے بھی جیل سے باہر نکل کر ضمانت پر باہر بیٹھ جاتے ہیں،
اور خاص لوگوں کے لیے پاکستان کی خاص عدالتیں ہیں، خاص قوانین ہیں۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کسی غریب کو یا عام آدمی کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ عدالتیں اتنا ریلیف دیتی ہیں کہ سزائیں کوئی ملی ہو اور وہ ضمانت لے کر باہر گھومتے پھر رہے ہوں اور عیش کی زندگی گزاریں؟ تو ان ججوں کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے، خدا کے آگے ان کو بھی جواب دینا ہے۔ خوار تو یہ ہوتے ہی ہیں، ادھر بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ ثاقب نثار کو دیکھیں، وہ کتنا خوار ہوا ہے، اور یہ موجودہ ججز ابھی کرسی پر بیٹھے ہیں بھی کتنا خوار ہو رہے ہیں، آگے بھی خوار ہو گئے کہ جھوٹ کی جو سزا ہے اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قوانین، مجھے تعجب یہ آتا ہے کہ یہ لوگ جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان، ججز، بیوروکریٹ، یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ تو اب دیکھتے ہیں عمران خان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ بھی نواز اور مریم کی طرح ضمانت لے کر باہر آ جائے گا، مگر اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ قانون قدرت تو لاگو ہو گیا ہے اور وہ پکڑ میں آ گیا ہے، وہ جیل میں تو چلا گیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا ماحول کیا بنتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ابھی سے ہی یہ ماحول بننا شروع ہو گیا ہے کہ الیکشن جو ہے 3 ماہ کے بعد بھی نہیں ہوں گے۔ شہباز شریف مدت سے پہلے اسمبلی توڑ رہا ہے اور اس کے بعد اس کی قانونی پوزیشن یہ ہے کہ 3 ماہ کے بعد الیکشن ہونے ہیں، مگر وہ نئی مردم شماری آ گئی ہے اور قانون کے مطابق اگر نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات نہیں ہوں گے تو یہ صوبوں کے خلاف اور صوبوں سے زیادتی ہوگی، تو یہ نئی مردم شماری پر سیٹیں کرنا پڑیں گی اور سیٹ کی نئی الاٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ ایک تو یہ نقطہ ہے، اور دوسرا مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے، اور میں پہلے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سیاستدانوں نے پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، چاہے مسلم لیگ نون کی پارٹی ہو، پیپل پارٹی ہو یا عمران خان ہو، ضروری ہے کہ قانون کے قدرت کے مطابق ان کی پکڑ ہو۔ تو یہ جو حالات ہیں خود بخود وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کا قانون چالو ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ شروع ہونی ہے ان کے خلاف، میری سمجھ میں جو باتیں آ رہی ہیں، تو آپ دیکھنا کہ ان سب کے خلاف اللہ تعالیٰ کی کس طرح پکڑ ہوتی ہے۔ اور میری دلی خواہش تو یہ ہے کہ الیکشن جب تک نہ ہوں، جب تک ان سب بیوروکریٹس کے جو ان سیاستدانوں کے چیلے بن کر پاکستان کو لوٹتے ہیں، اور ان سیاستدانوں نے جتنا پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے، عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے، پاکستان کو جتنا لوٹا ہے، اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے اور ہو کر ہی رہے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ کوئی اپنے آپ کو چاہے کتنا بھی طاقتور اور فرعون سمجھے، مگر یہ اللہ کا قانون جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے نہیں بدلتا۔ تو میری تو دلی خواہش یہ ہے کہ ان سب پارٹیوں کا، ان سب سیاستدانوں کا احتساب ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی رستہ نکالتے ہیں۔ کسی ظالم کو اور کسی جھوٹے آدمی کو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں، اللہ تعالیٰ خود اتر کر نیچے کسی کو ڈنڈا نہیں مارتا، مگر وہ طریقے پیدا کر دیتا ہے، اور ایسے طریقے پیدا کر دیتا ہے کہ ان لوگوں کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن اب 1 سال یا 1.5 سال یا ہو سکتا ہے 2-2.5 سال نہ ہو، اور ان سب لوگوں کا کڑا احتساب ہو۔ اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ ان لوگوں کا کڑا احتساب ہو، اور عوام کو جو ان لوگوں نے دھوکے دیے ہیں، عوام کے ساتھ جو غداریاں کی ہیں، عوام کے ساتھ جو مصیبت میں ڈالا ہے، اتنی بڑی مہنگائی ہوئی ہے، پورے پاکستان کو لوٹ لیا ہے، تو ان سب باتوں کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور ہو کر ہی رہے گا۔ میری یہ باتیں آپ لکھ لیں، یہ ویڈیو بھی آپ نوٹ کر کے رکھ لیں۔ تو یہ لوگ چاہے نون لیگ والے نواز شریف یا زرداری یا عمران خان اپنے آپ کو کتنا بھی طاقتور اور فرعون سمجھیں، مگر اللہ کی پکڑ سے یہ نہیں بچ سکتے۔ تو آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ لگے ان ظالموں سے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان عوام کے لیے اچھائیاں پیدا کرے، اور ایسا حکمران آ جائے جو عوام کا ہمدرد ہو۔ بھائی فوجی حکمران ہو یا یہ نام نہاد جمہوری، تو جو ملک کے ساتھ جمہوروں نے کیا ہے وہ اشر تو دیکھ لیا آپ نے۔ اگر فوجی حکمران عوام کے لیے اچھا آتا ہے، ملک کے لیے اچھا آتا ہے،
तो इसमें आवाम के लिए क्या बुराई है? इससे तकलीफ़ तो इन सियासतदानों को होती है कि इनकी कुर्सी छिन जाती है, इनके लूटने के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ये वावेला करते हैं जमहूरत जमहूरत जमहूरत। भाई जमहूरत तो आपने को ने अब ये 13 साल चला कर, 13 साल क्या, 13 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। 2008 से इन लोगों ने चला कर देखी है, ये 15 साल हो गए हैं। तो इस जमहूरत ने आवाम को क्या दिया है? तो हम ये नहीं चाहते कि फौजी डिक्टेटर आकर बैठ जाए, मगर ये अल्लाह का कानून है भाई। अल्लाह खुद ब खुद कोई रास्ता पैदा करता है ज़ालिमों को पकड़ने के लिए, और ये होकर ही रहता है। तो इंशाल्लाह इन सब लोगों का एहतसाब होगा और अल्लाह ताला इन सब लोगों को हिसाब किताब देगा। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान जो है वो सालिम रहे, अवाम खुशहाल रहें और अल्लाह ताला कोई ऐसा रास्ता निकाले जो अवाम और पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। अच्छा, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके बेल आइकन को भी दबाएं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारी जो है अच्छाई होगी हमारे लिए और हमारी खुद एतमादी बढ़ेगी। बड़ी मेहरबानी, खुदा।